बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। यकुम रमज़ान, इतवार का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। एक हमने मामला देखा सोशल मीडिया पर, जुनैद अकबर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर, उन्होंने आज़ाद डिजिटल जो ट्विटर पे भी एक्टिव है, उसके अलावा यूट्यूब पर है, सोशल मीडिया पर है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, एजेंसीज हैं, ये इल्ज़ाम लगता है आज़ाद पे। इस पर जो लोग मौजूद हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अक्सरियत से बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। बाज़ तो इस पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के गुण गाते हैं। ऐसे लोग आज़ाद डिजिटल पे मौजूद हैं। तो ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर, इन्होंने जुनैद अकबर का इंटरव्यू किया। जुनैद अकबर साहब ने इनको इंटरव्यू दिया। पहले तो इसी पर एतराज हो रहा था कि इसको इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी, और फिर कहा जाने लगा कि जुनैद अकबर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज विंग के लोग हैं उन पर, जब वो मुजाहिरा करते हैं तो उन पर तनकीद किया और उनके मुजाहिरों को दुरुस्त करार नहीं दिया। मुजाहिरों में उनकी जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज, उनकी जानिब से इख्तियार की जाने वाली पॉलिसीज, उसको दुरुस्त करार नहीं दिया। और उन्होंने ये कहा, ये इस चैनल की जानिब से कहा गया कि जुनैद अकबर साहब ने कहा कि हमें सूट नहीं करती जो पॉलिसी है मुजाहिरों के वक्त, वो एहतजाज की पॉलिसी हमें सूट नहीं करती। जुनैद अकबर साहब की जानिब से ये कहा गया। अब इस पर जब तनकीद हुई सोशल मीडिया पर, और बहुत ठीक ठाक तनकीद हुई जुनैद अकबर पे, तो जुनैद अकबर साहब सोशल मीडिया पर आए, एक वीडियो जारी की, और वीडियो जारी करके उन्होंने उसको ट्विटर पे पोस्ट किया। अब मैं जो ट्विटर पे पोस्टेड जुनैद अकबर साहब का बयान है, इसकी बात बाद में करूंगा। लेकिन हुआ ये कि बतूल राजपूत साहिबा, जिन्होंने जुनैद अकबर साहब का ये इंटरव्यू किया था आज़ाद डिजिटल के लिए, उन्होंने एक वीडियो जारी की और उन्होंने कहा कि जुनैद अकबर ने उन्हें फ़ोन किया, उन पर तनकीद हो चुकी थी। तो फ़ोन करके जुनैद अकबर ने उनसे बड़ी बुरी बातें की, मतलब गालम गलोच की, ठीक ठाक। और वो ये कहती हैं कि मुझे मुगल्लज़ात से नवाजा। ये बतूल राजपूत साहिबा के एग्जैक्टली कोट एंड कोट वर्ड हैं। उन्होंने कहा वो ऐसी गुफ्तगू है कि मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती। मैंने बहुत तनकीद बर्दाश्त की है, सहाफ़ती करियर में बहुत तनकीद बर्दाश्त की है, मगर जो गुफ्तगू जुनैद अकबर साहब ने की है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे बल्कि रिपीट भी नहीं कर सकती जो कुछ कहा है। और उन्होंने कहा मैं कम से कम ये बता सकती हूँ, जो सबसे छोटी चीज़ है, कि उन्होंने कहा कि आप लोग पैसों के लिए सब कुछ कर जाते हैं। इंटरव्यू में जुनैद अकबर साहब ने खुद बात की, खुद अल्फाज चुने, मगर जब उनकी पार्टी के लोग उन पर सोशल मीडिया के जरिए पलटे तो फिर बतूल राजपूत साहिबा कहती है तो उस मर्द ने अपनी बुज़दिली छुपाने के लिए एक औरत को गालियां दी। ये उन्होंने वीडियो भी पोस्ट की, ट्विटर पे बताया। जुनैद अकबर साहब ने इससे पहले इस पर रिएक्ट किया था, जो सोशल मीडिया पर उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में क्या कर रहे हैं। जो जुनैद अकबर साहब ने कहा कि लाहौर से एक एंकर पर्सन गलती से हो गया होगा लिखते हुए, मेरे दफ्तर आई थी। मैंने उन्हें वक्त देकर उनके साथ इंटरव्यू की, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि उनकी और उनके चैनल की क्या क्रेडिबिलिटी है। आप पूरी क्लिप देख लें, क्लिप होगा। अच्छा, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की, किसी के शक्ल में नहीं लिखा होता कि कौन कितना गिरता है। अब ये मुझे लगता है कि जुनैद अकबर साहब को कोई प्रॉब्लम भी है ना, तो कंटेंट पे बात करें, ये नहीं करना चाहिए था। खातून के बारे में, खातून सहाफ़ी के बारे में कौन कितना गिरता है, और जुनैद अकबर साहब एक बहुत संजीदा आदमी है, ये नहीं करना चाहिए था। मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से मिला और मैं हर फोरम पर उनके साथ हूं और उनको ओन करता हूं। तो ये जुनैद अकबर साहब ने बात की, कमोबेश वीडियो में इसी तरह का उन्होंने बयान दिया। लेकिन ये जो अल्फाज है ना, कि वो जिस तरह का एहतजाज करते हैं, जो पॉलिसी इख्तियार करते हैं, सवाल हुआ कि आर्मी चीफ के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो तो हम रिपीट भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये होता है एहतजाज में कि आर्मी चीफ साहब जो हैं उनके बारे में जो एहतजाज करते हुए ज़बान इस्तेमाल की जाती है वो बहुत सख्त होती है और बाकी रिपीट नहीं की जा सकती। तो ये जुनैद अकबर साहब से सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि हमें सूट नहीं करती, ये उन्होंने अल्फाज कहे। अब जब तनकीद हुई तो जुनैद अकबर साहब ने बयान दिया। मुझे इस जगह जुनैद अकबर साहब गलत नजर आते हैं, कम से कम इस जगह। ये जो आज़ाद डिजिटल है,
یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ اینٹی پی ٹی آئی ہے. یہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر تنقید نہیں, اور ایسے لوگ بٹھاتے ہیں جو تنقید نہیں, لچر گفتگو کرتے ہیں, گھٹیا گفتگو کرتے ہیں. آزاد ڈیجیٹل جو ہے وہ بہت ہی فارغ, مطلب یہ ایز بیڈ ایز وی نیوز, اور وی نیوز بھی وی نیوز نہیں, جو وی نیوز پر وہ جو دو بھانڈ بٹھائے جاتے ہیں, اٹ از ایز بیڈ ایز دوز ٹو بھانڈ. لیکن یہ جنید اکبر صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ اپنی بات اپنا مافی الضمیر دبنگ انداز میں, دلیل کے ساتھ, بھرپور انداز میں دیں, یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. آپ ویسے بھی پختون روایات کے آدمی ہیں, آپ جس انداز میں اپنی بات رکھتے ہیں اس انداز میں کریں, یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے اور یہی کرنا چاہیے آپ کو. ایک خاتون ہے سامنے, آپ سے عمر میں چھوٹی ہیں, آپ کو اپنی بات جس طرح سے کرنی اس طرح سے کریں. آزاد ڈیجیٹل سے جو پرابلم ہے اس پر بات کریں آپ لوگ. یہ ایجنسیوں کا ہے, یہ الزام ہے, اس پر بات کریں. اس کی تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں, آپ اس پر بات کریں, کرنی چاہیے. کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم بنا دیا, جو نظر آتا ہے اس سے ان کی کوئی انکم نہیں ہے, یعنی جو ان کے ایکسپنسز پروبیبلی ہو سکتے, اور جتنے بڑے بڑے نام انہوں نے گھسیڑے جا رہے ہیں. اب بھی ایسے صحافی میں جانتا ہوں کہ جو پرو پی ٹی آئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اور یا ایسے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ صحافی کو ہونا چاہیے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے کہ صحافت میں کودے, اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے کہ سیاست میں کودے, اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے کہ حکومت میں کودے, سول محکموں میں کودے. تو یہ بالکل ٹھیک کام ہے صحافی اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا مطلب اینٹی فوج ہونا تھوڑی ہے. اگر کوئی شخص اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو اینٹی آرمی تھوڑی ہے. اینٹی آرمی ہونا غلط ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا کہاں سے غلط ہے؟ تو جنید اکبر صاحب بھی, ان کی جماعت بھی سوال کرے, ایجنسیوں کے کردار پہ سوال کرے, فوج کے سیاسی کردار پہ سوال کرے, آزاد ڈیجیٹل پہ سوال کرے. مگر خاتون کے ساتھ جو کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جنید اکبر صاحب نے یہاں بھی جو کلپ میں بھی جو پوسٹ کیا, انہوں نے جو گفتگو کی ہے نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اب بطول راجپوت کی بات کا جواب دیجیے. آپ غلطی کر گئے ہیں تو جواب دیجیے. اب آپ کو یہاں جواب دینا چاہیے. اوورسیز پاکستانیوں کا جو مظاہرہ ہے اس کے حوالے سے جنید اکبر صاحب نے ایک اچھی بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ جو ہمارے ساتھ یہاں ہوتا ہے, ہمیں اٹھایا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے, گولیاں ماری جاتی ہیں, ٹارچر کیا جاتا ہے, اس کو بھی تو دیکھیں. اس پہ تو کوئی نہیں بات کرتا, بالکل نہیں کرتا. ہمارا میڈیا بھی, ہمارا یہاں لوکل سوشل میڈیا بھی بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, تو نہیں کیا جاتا. تو جنید اکبر صاحب نے یہ باتیں ٹھیک کی, لیکن بطول راجپوت کے بارے میں وہ غلط بات کر گئے, نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد ابو ذر سلمان نیازی صاحب, عمران خان صاحب کی جماعت میں ایک بڑے دبنگ رہنما اور ایک بڑے زبردست وکیل, ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے سپریم کورٹ سے پوچھا کہ جو انسانی حقوق کی یادگار قاضی فائز عیسیٰ صاحب بنا کر گئے, وہ جو سپریم کورٹ میں بنی ہوئی ہے احاطے میں, اس میں ہمیں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت بتائیے, یہ ہمارا حق ہے بطور شہری, کہ اس پر کتنا خرچ ہوا. اور سرکاری ادارے پابند ہیں, پبلک کا پیسہ ہے, ٹیکس پیئر بنی تو پابند ہیں, بتائیں کہ کیسے بنی, کتنا پیسہ خرچ ہوا, قانونی تقاضے پورے کیے گئے یا نہیں کیے گئے. 4 مہینے میں ابو ذر سلمان نیازی صاحب کہتے ہیں میں نے 2 لیٹر لکھے رجسٹرار سپریم کورٹ کو کہ اس سوال کا جواب دیجئے, نہیں دیا گیا. اب اس کے بعد ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے. رجسٹرار سپریم کورٹ ورسز ابو ذر سلمان نیازی صاحب, پاکستان تحریک انصاف, تو جواب مانگا ہے, کیس چلے گا, جواب آئے گا نہیں آئے گا دیکھتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو سب سے پوچھے گی کہ بتاؤ انصاف, جواب دو انصاف کا, قانونی جواب دو, غلط کیا کیا ہے, صحیح کیا کیا ہے, سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. تو سپریم کورٹ بھی جواب دے کہ قانونی تقاضے پورے ہوئے نہیں ہوئے, قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کام کیسے کروایا, ٹینڈر ہوا, باقی تمام چیزیں ہیں, لیگل ریکوائرمنٹس پوری ہیں یا نہیں ہیں, باقیوں سے پوچھتے تو سپریم کورٹ بھی جواب دے. سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ہر چیز کا جواب دینا چاہیے. تو بالکل ٹھیک بات ہے, یہ کام ہونا چاہیے. ایک اور غلط کام ہوا, اور ٹھیک ٹھاک غلط کام ہوا, وہ کیا ہے, ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی کا معاملہ ہے. محمد اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ, یہ گئے تھے نا خیبر پختونخوا, جو تعریف کی خبریں بھی آئی تھیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے بہترین کام کیا ہے. وہاں ان کے لیے ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی, NCP گاڑی, اس کو ارینج کیا گیا. ایک تو یہی عجیب ہے, یعنی سرکار پورے پاکستان میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑے گی اور وہاں وہ استعمال کی جائے گی. اور یہ بھی کہا گیا, شہباز رانا صاحب کی خبر ہے, کہ اس گاڑی پر جھنڈا لگایا جائے, پاکستان کا جھنڈا جو وزیروں کی گاڑی پر لگتا ہے وہ لگایا جائے. تو ایک گریڈ 20 کی آفیسر ہیں, شہباز رانا صاحب نے یہ خبر دی کہ کہا گیا کہ یہ جھنڈا لگائیں, بندوبست کریں. وزیر خزانہ صاحب جا رہے ہیں, پروٹوکول ہوتا ہے صاحب کا,
صاحب کے آگے پیچھے بھی گاڑیاں ہیں, صاحب کی گاڑی ہے, صاحب کی گاڑی پہ جھنڈا ہونا چاہیے, تو اس سے ٹور آتی ہے, جھنڈے والی گاڑی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑی, اس کی قانونی حیثیت مجھے بتائیے کیسے کیا جا سکتا ہے. سوال بالکل ٹھیک تھا, اول تو جھنڈے سے پہلے بھی یہ گاڑی کیسے استعمال ہو سکتی ہے, سوال بالکل ٹھیک تھا. لیکن جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد ان خاتون کو مل گئی ہے سزا, اور ان کے معاملے میں ہوا یہ کہ انہیں معطل کر دیا گیا ہے. اب ایف بی آر کے, فیڈرل بورڈ ریونیو کے جو افسران ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا طریقہ, یہ کیسے کیا جا سکتا ہے, تو اس کو واپس کرنے کا بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں, اور پھر وہ دیگر جو ان کے مسائل ہیں ان پر بھی ایک ساتھ بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمارے ہاں یہ حکومت جس پر سب سے بڑا الزام یہ ہے, سرور باری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کاشف عباسی کے ساتھ پتن کی رپورٹ پر پروگرام کرنے پر کیا ہوا, حبیب اکرم کے ساتھ کیا ہوا, یہ حکومت جو فارم 45 پر نہیں آئی, فارم 47 پر آئی ہے, جس کا اپنا وجود جو ہے وہ لافل ہونے کے حوالے سے سوالیہ نشان ہے, تو یہ حکومت تو یہ بھی کر سکتی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, کر گزرے اور نشانہ بنا دیا, یہ اس حکومت کا کارنامہ ہے. آخری چیز, ہمارے یہاں بڑا شور تھا, محسن اسپیڈ. کون سی اسپیڈ؟ محسن اسپیڈ. پہلے شہباز اسپیڈ کہتے تھے, پھر محسن اسپیڈ کی باتیں انہوں نے کی, محسن نقوی چھا گیا, محسن نقوی نے یہ بنا دیا, یہ بنا دیا, یہ بنا دیا. ویسے ہم سب کو بھی بنا دیا ہے, لیکن محسن نقوی صاحب نے پی سی بی بنا کے دکھا دیا, تباہی مچ گئی ہے, کیا کام کیا ہے. پہلا کام تو ہم نے دیکھ لیا, میچ ہو رہا تھا, اور جب بارش ہوئی تو بارش کے بعد کیا ہوا ہم نے دیکھا. پہلے قذافی اسٹیڈیم میں وہ یوں بڑے خوبصورت سے شیپ کی چھت تھی, جہاں تماشائی بیٹھتے تھے, میچ دیکھتے تھے, ان کے اوپر چھت تھی, دھوپ سے بچتے تھے, بارش سے بچتے تھے. اچھا انتظام تھا, دنیا میں اکثر جگہوں پر ہوتا ہے, ایسی جگہوں پر جہاں ٹھیک ہے, دنیا بھر میں ایسے اسٹیڈیم بھی ہے کہ وہاں بیٹھنے کی بھی جگہ جو ہوتی ہے وہ گراس کی شکل میں ذرا سا اٹھی ہوئی ہوتی ہے, اس پہ بیٹھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, پکنک کا ماحول ہوتا ہے. لیکن اکثر جگہوں پر بڑا ٹھیک ٹھاک بندوبست ہوتا ہے کہ لوگ بارش سے بچیں گے. اور ہماری تو جو روایات ہیں, مطلب فیملیز جاتی ہیں, خواتین جاتی ہیں, بارش ہو رہی ہے تو بارش سے بچنے کا پورا بندوبست ہونا چاہیے. تو ایک تو وہ نہیں تھا, وہ نظر آ گیا کہ بھائی جو اسٹیڈیم کھلا ہوا ہے یہ پرابلم ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوئی, یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھیے. اب آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ محسن اسپیڈ نے جو اسٹیڈیم بنایا ایسے کر کے اور یورپ بنا دیا, محسن نقوی نے فٹ بال کے اسٹیڈیمز کو پیچھے چھوڑ دیا, اوول بنا دیا, انگلینڈ کو پیچھے چھوڑ دیا. بھارت والوں یہ دیکھو, یہ دیکھو, پانی برس رہا ہے. پہلی بارش میں اربوں روپیہ وہ لگا کے جو کام کیا ہے ہم نے, پانی برس رہا ہے, چھتیں ٹپک رہی ہیں, یہ ہم نے کام کیا ہے. تو ہمارے ہاں تعریف بڑی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پہلا امتحان آتا ہے, اور اس پہلے امتحان میں چھتیں ٹپکتی ہیں, اس پہلے امتحان میں ہرا پینٹ اڑ جاتا ہے. وہ صحافی جو خبر دیتے ہیں ان پہ آ جاتی ہے مصیبت. ایسے ہی چلتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.